بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم کاشتکار بھائیو۔ آج کا جو ٹاپک ہے کہ وہ خربوزہ اور تربوز کے حوالے سے ہے کہ ان کے اوپر مارچ کے مہینے میں کون سے مسائل ہو سکتے ہیں اور ان مسائل کا کیا حل ہے۔ تو اس کے اوپر دو قسم کے مسائل، ایک تو بیماریاں اس کے اوپر حملہ کرتی ہیں، دوسرے نمبر پہ اس کے اوپر کیڑے حملہ کرتے ہیں۔ تو پہلے بیماریوں پہ بات کر لیں تو کچھ اس کے 5-6 بیماریاں جو کامن بیماریاں ہیں، بہت بیماریاں تو بہت ساری ہیں لیکن کامن 5-6 بیماریاں جو اس کی فصل کے اوپر لازمی اٹیک کرتی ہیں۔ اس میں ایک تو اگیتا پچھیتا جلسہ ہوا، دوسرے نمبر پہ ڈاؤنی ہے، تیسرے نمبر پہ اس کے اوپر پاؤڈری میلڈیو کا حملہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر جلساؤ یا جس کو ہم بیکٹیریل بلائٹ کہتے ہیں، یہ بھی حملہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ جو بیماریاں ہیں، اگر اس فصل کے اوپر بیکٹیریل بلائٹ کا حملہ ہو تو پھر آپ اس کے لیے پوچنگ سٹار کا استعمال کر سکتے ہیں، یا اکیلا کوسیکا مائسین کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بیکٹیریل جو بیماریاں ہیں یعنی اس کو آپ بیکٹیری سائڈ سے ہی کنٹرول کریں گے تو بیسٹ ہے، لیکن اگر آپ اس کو فنجی سائڈ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو بیکٹیریل جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ فنجی سائڈ سے زیادہ کنٹرول نہیں ہوتی۔ لیکن جو کہ باقی جو بیماریاں ہیں وہ فنگس سے پھیلتی ہیں، جس میں یہ ڈاؤنی میلڈیو یا پاؤڈری میلڈیو ہے یا اگیتا پچھیتا جلساؤ ہے، یہ ہے فنگس کی بیماری۔ جو فنگس کی بیماری ہے ان کے کنٹرول کے لیے آپ ایلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ انٹرکال کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کے ایمی سٹار کا استعمال کیا سکتا ہے، فائنر کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹوپاس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کیمیکلوں میں سے کوئی بھی جو آپ کو اویلیبل ہو آسانی سے ان کو استعمال کر کے آپ جو جتنی بھی اس کے اوپر فنگس کی بیماریاں پھیلتی ہیں اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان بیماریوں کے علاوہ ایک تنے یا جڑ کے اوپر بیماری پھیلتی ہے جس کو فیزوریم ویلڈ بھی کہتے ہیں، کالر راٹ بھی کہتے ہیں، کچھ روٹ راٹ بھی کے نام سے بھی ہم بلاتے ہیں۔ تو یہ بیماری بھی اس کے اوپر پھیل سکتی ہے، تو یا اس کے اوپر لیگ برو کی بیماری بھی آ سکتی ہے۔ تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے تھائیوفنیٹ میتھائل یا اس کے علاوہ پوچنگ سٹار کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ فلڈ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یا ڈرنچنگ کے ذریعے بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ان بیماریوں کو کنٹرول کر کے آپ بہترین پیداوار فصل کی لے سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ بیماریاں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو خربوزے اور تربوز سے اچھی پیداوار لینا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کے اوپر کچھ کیڑوں کا حملہ ہوتا ہے، خاص طور پہ اس کے اوپر سست تیلا حملہ کرتا ہے، سبز تیلا بھی اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور اس کے اوپر سونڈی، اور ایک کی جو سب سے خطرناک کیڑا ہے وہ پھل کی مکھی۔ تو پھل کی مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے عام طور پر ذمہ دار ڈپریکس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بہترین کنٹرول کرنے کے لیے جو پروڈکٹ بتاؤں گا، اگر آپ اس کو اس ترتیب سے استعمال کر لیں گے تو جو پھل کی مکھی ہے وہ بہترین طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ ڈپریکس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ ٹرائی کلوروفان کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ٹرائی کلوروفان سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ سیڈو کا استعمال کریں، اور اس کا طریقہ ہے کہ سیڈو 200 ml فی ایکڑ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ بائی فینترین جو ہے وہ بھی 250 ml ساتھ مکس کر کے سپرے کروائیں گے، تو یہ آپ کو بہترین طریقے سے اس کا کنٹرول ملے گا۔ تو اس کا جو سپرے کرنے کا صحیح وقت ہے صبح 8 بجے کے قریب، 8 ساڑھے 8 بجے کے اگر سپرے کریں گے تو ایکسیلنٹ کنٹرول ملے گا۔ اس سپرے کو آپ وقفے سے 3 سے 4 دن کے وقفے سے 2-3 سپرے کریں، پھر اس کے بعد آپ نے ڈائناڈیم جس کو ڈائی میتھویٹ کہتے ہیں وہ اس کا استعمال کرنا ہے، تو اس کا آپ نے صرف 100 ml استعمال کرنا ہے، وہ استعمال کریں۔ تو یہی آپ بدل کے ان کو سپرے کرتے رہیں تو آپ کو ٹرائی کلوروفان کے بغیر ہی بہترین کنٹرول مل جائے گا، اور فصل کے اوپر کسی قسم کے نیگیٹو اس کے اثرات نہیں اس کے اوپر آئیں گے، اور آپ کی فصل، کیونکہ جو پھل کی مکھی ہے یہ بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور ہر ذمہ دار اس سے پریشان ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے کنٹرول کریں گے تو ایکسیلنٹ کنٹرول ملے گا۔ تو اس کے علاوہ اس کے اوپر جو سونڈی یا تیلا کا حملہ ہوتا ہے، یا اس کے اوپر سفید مکھی کا بھی حملہ ہوتا ہے بعض دفعہ، تو اس کے لیے آپ جو بازار میں بیپروفیزن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ پیریپریکسیفن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے جو ان کا نیا پروڈکٹ جعفر کا ہے وہ بتوئی، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر جو سست تیلا اور سبز تیلا حملہ کرتا ہے اس کے لیے آپ ڈنائٹوفران کا استعمال کر سکتے ہیں، یا ویانگ جنٹر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس کے اوپر سونڈی کا حملہ ہو تو اس کے لیے آپ ایمالیو کا جو مکسچر ہے، تو عام طور پر سیکاپیس کے نام سے مشہور جو دوائی ہے ایمالیو کا جو مکسچر ہوتا ہے وہ آپ استعمال کر لیں، تو سونڈیوں کے لیے وہ بہترین پروڈکٹ ہے، آسان سستا سا پروڈکٹ ہے، اور کنٹرول بھی بہت اچھا ملتا ہے، وہ سونڈی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کے میسج ذمہ دار بھائی کے لیے اتنا ہی، مزید زرعی معلومات حاصل کرنے کے لیے کسان دوست ٹیکنالوجی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی زرعی معلومات آپ کو بر وقت مل سکیں۔